تینی بھی عرشیہا، اے درباریوں کون اس کا تخت اٹھا کے لائے گا قبل ان یاتونی مسلمین، اس سے پہلے کہ وہ فرمانبردار بن کے چلی آئے۔ اس سے صاف پتہ چلتا ہے کہ جب ملکہ سبا کے پاس سلیمان علیہ السلام کا رپلائی گیا ہے کہ بھئی وہ تو فوج لے کر آ رہے ہیں بس، تو ملکہ سبا نے درباریوں کو بٹھا کے مشورہ کیا کہ بھئی ہمارے اندر ان سے لڑنے کی طاقت نہیں ہے، اور یہ واقعی کوئی نیک آدمی معلوم ہوتے ہیں اور پاورفل ہیں، تو ہمیں جا کے تحقیق کرنی چاہیے۔ تو اپنا لشکر لے کے ہم چلتے ہیں ان کے دربار میں۔ ظاہر ہے سلیکٹڈ لوگوں کو لے کر آئی ہوگی ملکہ سبا، کیونکہ لڑنے کے ارادے سے نہیں آئی تھی، تو ہم جا کے حال احوال اپنی آنکھوں سے دیکھتے ہیں وہاں پہ۔ پہلے زمانے میں بھی معاہدوں کی پابندی ہوتی تھی کہ جب کوئی دشمن قوم کے لوگ آ رہے ہیں، معاہدہ کر کے آ رہے ہیں، تو ان کا اکرام کیا جائے۔ تو سلیمان علیہ السلام نے بھی اکرام کیا کہ بھئی معاہدہ کر کے آ رہی ہے، تحقیق کرے گی تو ٹھیک ہے، تحقیق کا آپشن ہمارے پاس ہے۔ اسلام میں بھی یہ حکم ہے کہ اگر آپ کسی ملک پہ حملہ کرنا چاہتے ہیں اور وہ اسلام کو سمجھنے کے لیے ان کو مہلت چاہیے، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مہلت دینے کا ہمیں حکم دیا ہے۔ تو قالت یا، جب سلیمان علیہ السلام کو خبر ہو گئی کہ بھئی وہ ان کا مشورہ یہ ہوا ہے کہ وہ آ رہی ہے تفتیش احوال کے لیے، تحقیق کے لیے، تو سلیمان علیہ السلام نے فرمایا اس سے پہلے کہ وہ فرما بردار بن کے، یہاں فرما بردار سے مراد اسلام لانا نہیں ہے، بلکہ یہ کہ ایک لڑائی کے ارادے سے نہیں آئے بلکہ فرما بردار بن کے آئے۔ تو سلیمان علیہ السلام نے ارادہ کیا کہ بھئی جب وہ یہاں آئے گی، سلیمان علیہ السلام کو اس کی ذہنی اور جو صلاحیتیں ہیں وہ اندازہ ہو گیا تھا کہ یہ کوئی بہت ذہین عورت ہے۔ تو سلیمان علیہ السلام نے ارادہ کیا کہ اب اس کو اسلام پہ لانے کے لیے نا میں کچھ اور زیادہ معجزے دکھاتا ہوں، تاکہ اس کے دل میں اسلام اچھی طرح بیٹھ جائے۔ یہاں آنے کے بعد اس کو دعوت دوں گا یا لوگ اس کو سمجھائیں گے، وہ ایک الگ بات ہے، لیکن کچھ ایسی چیزیں معجزے دکھا دوں کہ اس کو دعوت اور تبلیغ کی ضرورت ہی نہ رہے۔ اگر اس میں عقل ہوگی تو یہ خود بخود ایمان لے آئے گی۔ تو اس کے لیے سلیمان علیہ السلام نے ارادہ کیا کہ بھئی ہم اپنی طاقت اور قوت استعمال کر کے اس کا تخت پہلے سے اٹھوا لیتے ہیں وہاں سے۔ تو یہ حیران ہو جائے گی کہ اتنی دور سے اتنا بھاری بھرکم تخت ہیرے جواہرات جڑا ہوا یہ آ کہاں سے گیا؟ تو اس لیے سلیمان علیہ السلام نے یہ تدبیر اختیار کی، فرمایا یا ایھا الملأ، اے میرے درباریو، ایکم یاتینی بعرشھا، تم میں کون ہے جو اس کا تخت اٹھا کے لے آئے قبل ان یاتونی مسلمین، اس سے پہلے کہ وہ فرما بردار بن کے چلی آئے۔ قال عفریت من الجن، ایک بڑے طاقتور جن نے کہا، انا آتیک بہ، میں آپ کے پاس اس کو لے آؤں گا، میں ہواؤں میں اڑتا ہوا جاؤں گا، بہت طاقتور ہوں اور پورا تخت اٹھا کے لے آؤں گا۔ قبل ان تقوم من مقامک، اس سے پہلے کہ آپ اپنی مجلس سے کھڑے ہوں، مجلس برخاست ہونے سے پہلے تخت یہاں حاضر ہوگا۔ وانی علیہ لقوی امین، میں طاقتور بھی ہوں، یہ کام کر بھی سکتا ہوں، امین امانت دار بھی ہوں، کیونکہ اس بات کا خطرہ تھا کہ اتنے قیمتی ہیرے جواہرات ہیں تو بیچ میں ہی جن غائب نہ کر دے اس میں سے کچھ۔ اس بات کا خطرہ موجود تھا نا کہ کوئی بندہ جا رہا ہے اور اتنی قیمتی چیزیں اور وہاں سے 2-4 اربوں خربوں کی چیزیں دائیں بائیں کر دیں، تو اس لیے جن نے بتایا کہ میں امانت دار ہوں، میں اس میں سے ایک نٹ بولٹ بھی دائیں بائیں نہیں کروں گا میں۔ قال الذی عندہ علم من الکتاب، اس شخص نے کہا جس کے پاس کتاب کا علم تھا۔ یہاں جمہور مفسرین اس طرف گئے ہیں کہ یہاں اس شخص سے مراد سلیمان علیہ السلام کی محفل میں بیٹھے ہوئے کوئی بزرگ تھے جن کے پاس کتاب سے مراد تورات اور زبور، کیونکہ تورات تو موسیٰ علیہ السلام کی شریعت تھی جس کو بنی اسرائیل کو حکم دیا تھا جس کو فالو کریں، الگ سے اللہ نے داؤد علیہ السلام کو زبور بھی دی تھی، تو یا تو یہاں زبور مراد ہے یا تورات مراد ہے۔ غالب یہی ہے کہ زبور مراد ہوگی جو حضرت داؤد علیہ السلام پہ نازل ہوئی۔ بہرحال ان کے پاس قرآن اس زمانے کی جو آسمانی کتاب تھی اس کا علم تھا، یعنی عالم بزرگ تھے وہ۔ بزرگ کا لفظ قرآن میں نہیں ہے، لیکن ظاہر ہے اس طرح کی کرامتیں بزرگوں ہی کے ہاتھ پہ صادر ہوتی ہیں، نیک لوگوں کے ہاتھ پہ ہی صادر ہوتی ہیں۔ تو اس شخص نے کہا جس کے پاس کتاب کا علم تھا، انا آتیک بہ، میں آپ کے پاس لے آؤں گا اس تخت کو، قبل ان یرتد الیک طرفک، اس سے پہلے کہ آپ کی نظر پلٹ کر آئے، یعنی آپ پلک جھپکیں۔ یہ کہا اور تخت حاضر۔ سلیمان علیہ السلام نے جب یہ دیکھا، فلما رآہ، پہلے تو میں بتا دوں یہ کیا ہوا تھا۔ دیکھیں اس کو کرامت کہتی ہیں، کرامت۔ انبیاء کے ہاتھ پہ کوئی محیر العقل واقعہ صادر ہوتا ہے نا جس کا کوئی سبب ہو ہی نہیں، تو اس کو معجزہ کہتے ہیں، لیکن یہی کام جب کسی غیر نبی کے ہاتھ پہ ہوتا ہے تو اس کو کرامت کہتے ہیں۔ جیسے میں بار بار کہتا ہوں نا، شہداء کے خون کی خوشبو میں نے سونگھی ہے، تو یہ کیا ہے؟ کرامت کا اثر ہے، کیونکہ خون میں خوشبو آنا میڈیکلی ممکن نہیں ہے، وہ تو بدبودار چیز ہے، تو یہ اللہ اپنی قدرت دکھا دیتا ہے۔
تو یہاں بھی ایسا ہی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس ولی کے ہاتھ پہ ایک کرامت دکھائی. تو ایسے موقع پہ ہوتا ہی ہے کہ جب کسی ولی کے ہاتھ پہ کرامت ظاہر ہوتی ہے تو اللہ کی طرف سے اس کے دل پہ ایک الہام ہوتا ہے کہ تم اشارہ کر دو، ہم تمہارے ہاتھ پہ یہ چیز ظاہر کر دیں گے. جیسے حضرت مریم کو بغیر شوہر کے اللہ نے اولاد دے دی، یہ حضرت مریم کی کرامت تھی. بغیر موسم کے حضرت مریم کو پھل ملتے تھے، یہ حضرت مریم کی کرامت تھی. تو کرامت کا صدور جو ہے یہ قرآن سے ثابت ہے، اس پر میں پہلے بھی ڈیٹیل سے کئی دفعہ بتا چکا ہوں. کرامت اللہ کا کام ہے، اس لیے کرامت کا شرک سے کوئی تعلق نہیں ہے. یہاں میں بتا دوں، ہمارے بھی اور دیگر علماء نے بھی جو کرامات کے واقعات کتابوں میں لکھے ہوئے ہیں، ان کا شرک سے کوئی تعلق نہیں ہے. یہ شرک جب ہے جب آپ اس بزرگ کا اپنا عمل سمجھیں اس کو، بلکہ پھر تو معجزہ بھی شرک ہے. اگر کوئی یہ سمجھتا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے خود سے چاند کے 2 ٹکڑے کیے ہیں تو وہ بھی مشرک ہے، اس لیے کہ انسان کے بس میں نہیں ہے یہاں بیٹھے بیٹھے چاند کے 2 ٹکڑے کر دیے. اصل میں تو نبی کا صرف ہاتھ استعمال ہوا ہے، کام اللہ نے کیا ہے. موسیٰ علیہ السلام لاٹھی جو زمین پہ پھینکتے تھے، موسیٰ لاٹھی کو سانپ نہیں بناتے تھے، اللہ بناتا تھا. موسیٰ علیہ السلام کو تو صرف آرڈر ہوتا تھا کہ آپ یہ کام کریں. جب موسیٰ علیہ السلام کو وحی ہوتی کہ یہ کام کریں تو موسیٰ کر دیتے، جب وحی نہیں ہوتی تو نہیں کرتے. ان کو پتہ تھی یہ خود سے تھوڑی بنے گی سانپ، یا میں تھوڑی بنا سکتا ہوں. تو جیسے جیسے اللہ کہتے تھے ویسے ویسے اللہ تعالیٰ حضرت موسیٰ کرتے رہتے تھے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام جو مردوں کو زندہ کرتے تھے تو حضرت عیسیٰ نہیں کرتے تھے، اللہ کرتا تھا. حضرت عیسیٰ کو تو اللہ وحی کر کے کہتا تھا آپ کہہ دو قم باذن اللہ، کہ اللہ کے حکم سے کھڑا ہو جا. تو حضرت عیسیٰ اللہ کے حکم پہ یہ بات کہتے اور مردہ زندہ ہو جاتا. تو اسی طرح ولی کو بھی دل میں بعض دفعہ الہام ہوتا ہے، وہ بہت پاورفل الہام ہوتا ہے، اور ولی کو یقین ہو جاتا ہے کہ یہ اللہ کی طرف سے. لہذا اس موقع پر کوئی ولی اللہ کوئی کام کرتے ہیں اور اللہ کی طرف سے وہ کام، یعنی کسی کام کی طرف اشارہ کرتے ہیں اور اللہ وہ کام کر دیتا ہے، تو اس میں ولی کی طاقت نہیں ہوتی، اور نہ ولی کے پاس یہ اختیارات ہوتے ہیں کہ جب چاہیں وہ کام کر لیں. جیسے حضرت موسیٰ کے پاس یہ اختیارات تھوڑی تھی جب چاہیں لاٹھی کو سانپ بنا دیں. اختیار اللہ نے کسی کو نہیں دیا اسباب سے ہٹ کے کام کرنے کا. نہ ہمارے نبی کے پاس یہ اختیار تھا کہ جب چاہیں چاند کے ٹکڑے کر دیں، جب چاہیں جو ہے پانی، جیسے آپ نے انگلیاں مبارک پانی میں ڈالیں تو چشمہ پھوٹ پڑا پانی کا. تو یہ سب معجزے ہیں، اس میں پیغمبر کے پاس اختیارات نہیں ہوتے، بلکہ اللہ کی طرف سے وہی ہوتی ہے کہ فی الحال آپ یہ کریں تو میں یہ کر دوں گا. یہ نہیں کہ آپ کے پاس اب رائٹ آ گیا ہے جب کریں گے تو ایسا ہو جائے گا، نہ ایسا نہیں ہوتا. تو اسی طرح ولی کے ہاتھ پہ جب کرامت ظاہر ہوتی ہے تو اس میں بھی اللہ کی طرف سے ولی کے کو ایک الہام ہوتا ہے کہ آپ یوں کرو میں یوں کر دوں گا. تو یہ نہیں ہوگا کہ اب جب بھی آپ یوں کرو گے تو یوں ہو جائے گا، اس لیے کہ پھر تو ولی خدا بن گیا نا، پھر اللہ کے پاس جانے کے لوگوں کو کیا ضرورت ہے. تو یہ کرامت کا کانسیپٹ سمجھنا بہت ضروری ہے، کیونکہ آج 2 انتہائیں ہیں. ایک انتہا تو بدعتیوں کی ہے، انہوں نے اولیاء کی کرامتوں کی بیس پہ اولیاء سے مانگنا شروع کر دیا ہے اور ان کرامتوں کو ولی کا فعل سمجھنا شروع کر دیا ہے، یہ شرک ہے. اور ایک انتہا ہمارے سیکولر اور لبرل قسم کا جو مذہبی طبقہ ہے، مذہبی اسکالرز ہیں، انہوں نے کرامتوں کے واقعات کا مذاق اڑانا شروع کر دیا ہے کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے، یہ کیسے ہو سکتا ہے، اور اس کو شرک قرار دینا شروع کر دیا. یہ بھی ایک انتہا ہے. کرامت میں اگر آپ کا یہ عقیدہ ہے کہ ولی کے ہاتھ پہ یہ کرامت ظاہر ہوئی ہے تو یہ کی اللہ نے ہے اور اس سے ولی مختار نہیں ہو گیا، تو یہ شرک نہیں ہے، بلکہ یہ تو قرآن و سنت سے ثابت شدہ اور مشاہدوں سے ثابت شدہ ایک حقیقت ہے. اور یہ جو میں عقیدہ بیان کر رہا ہوں، تمام فقہا، تمام محدثین، امام بخاری، امام مسلم، امام احمد، امام شافعی، امام ابو حنیفہ، امام مالک، اور جتنے محدثین فقہا اہل سنت میں گزرے ہیں، سب کا یہی عقیدہ جو میں بیان کر رہا ہوں. اس لیے کہہ رہا ہوں کہ ایسا نہ ہو لوگ سمجھیں کہ میں نے اپنی طرف سے کوئی نئی چیز گھڑ لی ہے. تو ہاں یہ ضرور ہے کہ معجزہ جو ثابت ہوتا ہے نا وہ قرآن سے یا صحیح حدیث سے ہوتا ہے، اس لیے اس کا انکار کرنا گمراہی ہے. جبکہ کرامت اگر قرآن سے ثابت ہو یا صحیح حدیث سے ثابت ہو تو پھر اس کا انکار کرنا گمراہی ہے. اور اگر صحیح حدیث یا قرآن سے ثابت نہیں ہے تو پھر دیکھا جائے گا کہ کسی مستند ذریعے سے ثابت ہے یا نہیں ہے. تو اگر مستند ذریعے سے ثابت ہے تو بھی اس کا انکار کرنا ضد اور ہٹ دھرمی ہے. اور اگر ایویں عوام نے ایک بات مشہور کر دی ہے جس کا نہ سر نہ پیر، تو پھر اس کا انکار کرنا ہی حقیقت ہے، پھر اس کو مان لینا گمراہی ہے. تو ہم جو کہتے ہیں نا یہ فلاں فلاں کی غوث اعظم جن کو کہا جاتا ہے، غوث اعظم تو صرف حقیقت میں اللہ کی ذات ہے. تو پیران پیر کی بہت ساری اوٹ پٹانگ کرامتیں، وہ چاند پہ پہنچ گئے، فلاں پہنچ گئے. ہم ان کا جو مذاق اڑاتے ہیں وہ اس لیے نہیں کہ اللہ کے لیے کسی کو چاند پہ پہنچانا ممکن نہیں ہے، بلکہ اس لیے کہ یہ کوئی مستند باتیں نہیں ہیں. عوام کی نے اولیاء کی طرف ایسی فضول باتیں منسوب کر دی ہیں. لیکن اگر مستند ذریعے سے ثابت ہو، جیسے میں اگر کہہ رہا ہوں کہ میں نے شہداء کے خون کی خوشبو سونگھی ہے، تو اگر کسی کو مجھ پر اعتماد ہوگا کہ بھائی مفتی صاحب جھوٹ نہیں بولتے، تو اس کو مان لینا چاہیے. اس کو پھر بلا وجہ انکار کرے گا
تو اس کا مطلب اس کو کرامت سے ہی چڑ ہے پھر. ہاں کوئی مجھے جھوٹا سمجھتا ہے وہ نہ مانے, لیکن آپ کسی کو سچا سمجھتے ہیں, پھر وہ اپنا مشاہدہ بیان کر رہے ہیں اور آپ کہیں یہ جھوٹ بول رہا ہے, تو پھر اس کا مطلب آپ کرامت کے وجود ہی کے منکر ہیں, آپ کا کانسیپٹ ہی کلیئر نہیں ہے. تو ایسے ہی جب یہ بات ثابت ہو گئی کہ کرامت, یعنی خلاصے کے طور پر بتا رہا ہوں کہ کرامت اس کا وقوع بھی ممکن ہے اور کرامت اللہ کا فعل ہے, تو پھر جیسی عجیب و غریب بھی کرامت ہو جائے اس کا انکار نہیں کیا جائے گا, بشرطے کہ اوتھینٹک اور مستند ذریعے سے ثابت ہو. چاہے کسی ولی کے ہاتھ پہ مردہ زندہ ہو جائے, چاہے کسی ولی کے ہاتھ پہ کوئی جو ہے ڈوبتی ہوئی کشتی نکل آئے, یہ سب کچھ ممکن ہے. کیوں؟ یہ کرنے والا اللہ ہے. تو بعض لوگ کیا کرتے ہیں, بڑے بڑے علماء کا مذاق اڑاتے ہیں, فلاں نے کہا کہ فلاں ولی نے فلاں کی کشتی سمندر سے باہر نکال دی, یہ تو ممکن نہیں ہے. بھائی جب یہ کام اللہ کر رہا ہے تو اللہ کے لیے تو ممکن ہے نا. تو اگر مستند ذریعے سے ثابت ہے تو کشتی بھی باہر نکل سکتی ہے, پورے سمندری جہاز بھی باہر نکل سکتے ہیں. ذریعہ مستند ہونا چاہیے, اوتھینٹک ذریعہ ہونا چاہیے. یہاں ایک اشکال لوگ کرتے ہیں کہ کسی پیغمبر کے ہاتھ پہ تو کسی کی ڈوبتی ہوئی کشتی باہر نہیں نکلی, کسی ولی کے ہاتھ پہ کیسے نکل گئی, اور مردہ کسی ولی کے ہاتھ پہ کیسے زندہ ہو گیا. پیغمبر میں تو صرف عیسیٰ کے ہاتھ پہ زندہ ہوا, نبی کے ہاتھ پہ تو زندہ ہوا نہیں, یعنی باقی انبیاء کے ہاتھ پہ. تو خوب سمجھ لیں, ولی کی کرامت, جب کسی ولی سے کوئی کرامت کا صدور ہوتا ہے تو اس کے لیے یہ ضروری نہیں ہے کہ یہ کرامت پیغمبر یا صحابہ سے بھی ہوئی ہو, کیونکہ صحابہ اور پیغمبر جو افضل ہیں وہ کرامتوں یا معجزوں کی بیس پہ نہیں ہیں, وہ تو اللہ کے قرب کی بیس پر ہیں. یہ بھی اہل سنت والجماعت کا عقیدہ ہے کہ یہ ممکن ہے کہ ایک کم درجے کا ولی ہو لیکن اس کے ہاتھ پہ کرامت ظاہر ہو, اور ایک اعلیٰ درجے کا ولی ہو اس کے ہاتھ پہ کرامت ظاہر نہ ہو. اور اس کی مثال تو قرآن میں ملتی ہے. سلیمان علیہ السلام کہہ رہے ہیں کون ہے جو وہاں سے تخت اٹھا کے لے آئے گا, تو سلیمان علیہ السلام تو نہیں لا سکے, لیکن آپ کا ایک امتی اٹھا کے لے آیا. اب وہ اشکال یہاں بھی ہوگا کہ یار لاکھوں میل دور, ہزاروں میل دور, لاکھوں نہیں تو ہزاروں میل تو تھا نا, وہ کلومیٹر دور, وہاں سے سیکنڈ کے اندر پورا تخت ایک بزرگ اٹھا کے لے آئے, اور سلیمان علیہ السلام تو یہ کام کر نہیں سکے. تو آپ یہاں بھی مذاق اڑا سکتے ہیں پھر اس بیس پہ. تو ظاہر ہے یہی کہا جائے گا بھائی اس سے کرامت کے صادر ہونے سے یہ ثابت نہیں ہوگا کہ یہ امتی سلیمان علیہ السلام سے بڑھ گئے, بلکہ یہی کہا جائے گا بھائی اللہ کی مرضی, کبھی پیغمبر کے ہاتھ پہ معجزہ ظاہر کر دے, کبھی پیغمبر کے امتی کے ہاتھ پہ کرامت ظاہر کر دے. تو اگر کسی مستند ذریعے سے کوئی بھی کرامت ثابت ہو جائے, ذریعہ اوتھینٹک ہونا چاہیے, تو پھر اس کا انکار کرنا یہ اس کی علامت ہے کہ آپ کرامت کے وجود ہی کے منکر ہیں, گویا کہ آپ اللہ کی طاقت اور قدرت کے منکر ہیں. یا تو آپ جاہل ہیں, آپ کو شریعت کی نصوص اور احادیث اور واقعات کا علم نہیں ہے, یا آپ کرامت کے وجود ہی کے منکر ہیں. اور میں نے تو ایسے بھی دیکھا ہے کہ ایک اعلیٰ درجے کا شہید ہے لیکن اس کے خون سے خوشبو نہیں آئی, لیکن ایک کم درجے کا شہید ہے جس کے اعمال اس سے کم تھے, اس کے خون سے خوشبو آ رہی ہے. تو ہم یہ نہیں کہیں گے جس شہید کے خون سے خوشبو آ رہی ہے وہ زیادہ عالی مقام ہے, جس سے خوشبو نہیں آ رہی وہ کم ہے. بھائی مقام کا تعلق اللہ کے ہاں کس کا کتنا قرب ہے اس کا تعلق عمل سے ہے. تو باقی اللہ کی مرضی ہے, کبھی کسی کے خون میں خوشبو دے دے, کبھی نہ دے, کبھی کسی کم تر ولی کے ہاتھ پہ کرامت ظاہر کر دے اور بڑے ولی اللہ کے ہاتھ پہ کرامت ظاہر نہ کرے, امتی کے ہاتھ پہ کرامت ظاہر کر دے اور وہ والا معجزہ پیغمبر کے ہاتھ پہ ظاہر نہ کرے. یہ پھر اللہ کی مرضی ہے, اس کا افضلیت سے کوئی تعلق نہیں ہے. تو یہ خوب اچھی طرح سمجھ لیں. تو یہاں بھی ایسا ہی ہوا ہے, سلیمان علیہ السلام نے نہیں کیا لیکن وہ لے آئے. اور آخری بات کر کے میں اس ٹاپک کو کمپلیٹ کرتا ہوں کہ جب بھی کسی ولی کے ہاتھ پہ کوئی کرامت ظاہر ہوگی تو یہ اصل میں پیغمبر کے افضل ہونے کی دلیل ہوگی, کیونکہ یہ پیغمبر کی اتباع کی وجہ سے ہی تو وہ ولی بنا ہے نا. جیسے سلیمان علیہ السلام تخت اٹھا کے نہیں لا سکے لیکن ایک اللہ کا ولی ایک سیکنڈ میں اٹھا کے لے آئے, یعنی اللہ ہی لے کے آئے ان ولی کے ہاتھ پہ, ان ولی کے اشارے سے. تو یہ اصل میں سلیمان علیہ السلام کی فضیلت کی دلیل ہے, اس لیے کہ وہ ولی اللہ بنے کیوں, سلیمان علیہ السلام کو فالو کر کے. اس لیے علامہ ابن تیمیہ, ابن قیم رحمہ اللہ نے بڑی پیاری بات لکھی ہے کہ ہر ولی کی کرامت یہ اصل میں پیغمبر کا معجزہ ہے, یہ پیغمبر کی صداقت کی دلیل ہے. جب کوئی غیر مسلم دیکھے گا ان کے ولی اللہ کے ہاتھ پہ یہ کرامت ظاہر ہوئی ہے تو وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لے کر آئے گا, اس بزرگ پر ایمان نہیں لے کر آئے گا. وہ کہے گا یار یہ ان کو فالو کرتے ہیں جس کی وجہ سے اللہ نے ان کو اتنا نوازا ہے. تو یہی وجہ ہے کہ آپ دیکھیں نا, سلیمان علیہ السلام کے امتی نے جب ایک سیکنڈ کے اندر تخت لے کر آیا ہے تو سلیمان علیہ السلام نے اس امتی کی تعریف نہیں کی, بلکہ کیا کہا, ھذا من فضل ربی, یہ میرے رب کا فضل ہے, یعنی مجھ پر میرے رب کا فضل ہے کہ میری اتباع کی وجہ سے میرے مریدوں کو اور میرے شاگردوں کو اللہ نے ایسا نوازا ہے, ان کے ہاتھ پہ ایسی کرامت ظاہر کی ہے, تو یہ میری فضیلت ہے, یعنی مجھ پر اللہ کا فضل ہو رہا ہے. تو اس سے کرامت کا کانسیپٹ آپ کے ذہن میں کلیئر ہو جانا چاہیے کہ نہ کرامت کی وجہ سے کسی بزرگ کے ساتھ شرک کیا جائے, ان کو ولی خدا مان لیا جائے جیسے کہ بدعتی لوگ کرتے ہیں, انہی سے حاجات مانگنا شروع کر دیتے ہیں, اور نہ کرامت کا انکار کر کے زیادہ لبرل اور سیکولر بننے کی
کوشش کی جائے. سیکولر اور لبرل لوگ تو کرامت کے، یہ تو معجزوں کا بھی انکار کرتے ہیں، مذاق اڑاتے ہیں. وہی مذاق آج اولیاء اللہ کا اڑایا جا رہا ہے. جو ملحد لوگ پیغمبر کا مذاق اڑاتے ہیں نا، چند دن پہلے میں نے ویڈیو دیکھی، وہ کہہ رہے ہیں یہ سب فضول ہے کہ نبی نے چاند سے 2 ٹکڑے کیے اور عیسیٰ علیہ السلام نے یوں کر دیا، یہ مذہبی لوگوں نے بنائی ہوئی باتیں ہیں، کہانیاں ہیں کہانیاں. تو جو سیکولر لبرل طبقے کا اسٹائل ہوتا ہے معجزوں کے مذاق اڑانے کا، وہی ہمارے سیکولر اور لبرل لوگوں سے متاثر اسکالرز جو ہیں، مذہبی اسکالرز، وہ کرامتوں کا اسی طریقے سے مذاق اڑاتے ہیں. تو دونوں میں جو نقص ہے اور دونوں میں جو عیب ہے نا، دونوں طبقوں میں، وہ ایک ہی قسم کا عیب ہے. تو جب یہ اللہ کی قدرت ہے بھائی، اللہ سب کچھ کر سکتا ہے، اللہ کے لیے کوئی مشکل نہیں. میں نے ایک دفعہ کسی سے کہا کہ میں نے شہیدوں کے خون کی خوشبو سونگھی، اس نے بڑا مذاق اڑایا. کہتے ہیں یار یہ مولویوں نے کہانیاں بنائی ہوئی ہیں، ایسی فضول باتیں. حالانکہ وہ مسلمان ہیں اور مذہب کو فالو کرنے والے شخص ہیں. تو مجھے اندازہ ہو گیا کہ ان کے تو نظریہ ہی ٹھیک نہیں ہے. تو اس لیے خلاصہ یہ ہے کہ پیغمبروں کے ہاتھ پہ معجزہ صادر ہوتا ہے، اولیاء اللہ کے ہاتھ پہ کرامت کا صدور ہوتا ہے. معجزہ یقینی ہوتا ہے، کرامت کا صدور میں یہ اس کا امکان ہوتا ہے کیونکہ شیطانی تصرف نہ ہو. لہذا مستند ذریعے سے پہنچا ہے تو مان لو، مستند ذریعے سے نہیں پہنچا ہے تو انکار کر دو اس کا. ہمارا وقت چونکہ کمپلیٹ ہو گیا، تو اگلے ایپیسوڈ میں انشاءاللہ میں اسی آیت سے دوبارہ شروع کروں گا. قال الذی عندہ علم من الکتاب انا آتیک بہ، سورہ نمل کا رکوع نمبر 3 اور 19ویں پارے کا رکوع نمبر 18. یہاں سے انشاءاللہ میں تفسیر شروع کروں گا. فلما رآہ مستقرا